اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ حدیث نبوی شیئر کرنے لگا ہوں، اس کو خود بھی سنیں، آگے بھی فارورڈ کریں، انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہ ہونے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوم و وصال، سحری و افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا، میں ہرگز تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو اپنے رب کے ہاں کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا تو صحابہ میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو؟ بے شک میں رات اپنے رب کے پاس اس حال میں گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر شفقت کے باعث انہیں وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کے آخر میں سحری افطاری کے بغیر مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے تو بعض دیگر لوگوں نے بھی وصال کے روزے رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ رمضان کا مہینہ میرے لیے اور لمبا ہو جاتا تو میں مزید وصال کے روزے رکھتا تاکہ میری برابری کرنے والے میری برابری کرنا چھوڑ دیتے۔ میں قطعاً تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے تو میرا رب اپنے ہاں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع اور سجود کو اچھی طرح سے ادا کیا کرو، اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی پشت کے پیچھے بھی تمہارے رکوع سجود کو دیکھتا ہوں۔ سعید کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے تمہارے دلوں کی حالت اور ان کا خضوع پوشیدہ ہے، نہ تمہارے ظاہر کی حالت کے رکوع میں تمہیں اپنی پشت پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز ہمیں جماعت کرانے کے بعد رخ پھیرا، پھر ایک شخص کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے شخص، تم نے نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی نماز ادا کرتے وقت یہ غور نہیں کرتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ محض اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں اپنی پشت پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز ظہر پڑھائی۔ آخری صفوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنی نماز خراب کر دی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے پکارا، اے فلاں، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے؟
تم یہ سمجھتے ہو جو تم کرتے ہو اس میں سے مجھ پر کچھ پوشیدہ رہ جاتا ہے؟ اللہ کی قسم میں اپنی پشت پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، گویا کہ انہوں نے کوئی بات لوگوں کی چہمگوئی سنی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین میں رکھا، پھر ان کے 2 گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین خاندان میں رکھا، پھر ان کے مکانوں کی درجہ بندی کی تو مجھے بہتر مکان والا بنایا، سو میں مکان کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہوں اور ذات کے لحاظ سے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص میں ہوں جس کی زمین قبر شک ہوگی، پھر مجھے ہی جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا، اس مقام پر مخلوقات میں سے میرے سوا کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔